بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے انتہائی محنت، توجہ اور لگن سے تیار کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اور اگر کوئی ٹیچر اپنے لیکچر کو افیکٹو بنانے کے لیے اس لیکچر کی پی پی ٹی فائل لینا چاہتا ہے تو میرے پاس موجود ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے وہ فائل لے سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب سوم، سبق نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی عالمگیریت و آفاقیت۔ سب سے پہلے ہم اہم نکات کو جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ دعوت کا لفظی معنی ہے بلانا۔ یہ بھی کہتے ہیں میں نے دعوت کی ہے، یہ لفظ، یہ جملہ بولنا غلط ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ میں نے دعوت دی ہے، یعنی میں نے بلایا ہے۔ اور یہاں پہ ہے تبلیغ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تبلیغ کا لفظی معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ تو دعوت و تبلیغ کا معنی ہوگا بلانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ یہ دعوت و تبلیغ دونوں کا لفظی معنی ہو جائے گا، بلانا اور پہنچانا۔ اب اسی نام کے اندر عالمگیریت اور آفاقیت کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہم خود نہیں سمجھتے، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تمام لوگوں کے لیے۔ تو عالمگیریت کا مطلب بھی یہی ہے کہ عالمی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ یہ آپ کے بارے میں قرآن نے فرمایا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت خود جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، صرف عربیوں کے لیے یا صرف قریش کے لیے نہیں، ہر ملک کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ عجم کے لیے بھی، اور ہر زمانے کے لیے، جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر زمانے کے لیے آپ کی تبلیغ ہے۔ پھر اگلی بات، اسلام کا پیغام نسل، رنگ، زبان یا علاقے کی قید سے بالا تر ہے۔ نسل بھی سبھی نسل، رنگ سبھی طرح کے لوگ، زبان سب زبان بولنے والے لوگوں کے لیے یہ ہے، کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور آخری بات، جس طرح سورج سب کے لیے روشنی دیتا ہے، قرآن میں ہے نا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو جس طرح روشنی سورج سب کے لیے دیتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک روشنی اس دنیا میں لے کے آئے وہ سب انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے وہ روشنی ایک طرح سے ہے۔ اب دعوت اسلام کے مراحل، یہ دعوت و تبلیغ کا جو اس کا چیپٹر کا عنوان تھا اس کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عالمگیر ہے، آفاقی ہے، سب لوگوں کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب دعوت اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو اس کے مراحل کتنے تھے؟ 2 مراحل تھے، 2۔ پہلا مرحلہ تھا خفیہ دعوت اسلام۔ اس میں آپ کو حکم تھا کہ اپنے دوستوں، قریبی جو آپ کے رازداران لوگ ہیں، ان کے اندر آپ دعوت پہنچائیں، ان کو پہنچائیں۔ تو اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کے جو قریب لوگ تھے، انتہائی رازداران جو لوگ تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ اب اگلا حکم آیا اعلانیہ دعوت اسلام کا کہ آپ اپنی دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے حکم تھا اپنے قریبی لوگوں تک، پھر دوسرا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کے لیے تھا۔ تو دوسرا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت اسلام کا کہ آپ نے سب لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا۔ جب سب لوگوں تک دعوت کو آپ نے پہنچا لیا تو مکہ کے جو
لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے ہمارے بتوں کے اگینسٹ بول رہا ہے، خلاف بول رہا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ حبشہ کی طرف، افریقہ کا ایک ملک جہاں کا بادشاہ نیک تھا، سمجھدار تھا، وہاں پہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہ ہجرت، اس میں تقریباً 15 لوگوں نے شرکت کی، جس میں کچھ خواتین تھیں، زیادہ تر مرد تھے۔ ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ اس کو ہجرت حبشہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے لوگوں کو واپس لانے کی کوششیں کی، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ نیک دل تھا، وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے آخر ایک چال چلی، وہ چال یہ تھی کہ وہاں پہ یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ کے تو سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے خوشی خوشی وہاں سے رخت سفر باندھا اور واپس مکہ میں تشریف لے آئے۔ ابھی مکہ میں پہنچے نہیں تھے کہ حالات کا صحیح اندازہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو افواہ تھی۔ تو کچھ لوگ وہیں سے اور کچھ لوگ اپنے ساتھ مزید اور دوستوں کو لے کے، تقریباً 72 یا 82 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت حبشہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ 2 ہجرتیں ہجرت مدینہ سے پہلے ہو چکی تھیں۔ اب فائنلی جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب آپ سب لوگ یہاں سے رخت سفر باندھیں اور آپ پہ فرض ہے سب کے اوپر، لہٰذا مدینہ کی طرف آپ ہجرت فرما جائیں۔ تو مسلمانوں نے پھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور مسلمانوں نے بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو ریاست مدینہ کو پہلے اندرونی طور پہ مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معاہدے فرمائے جس کے ذریعے ریاست مدینہ کو اندرونی طور پہ مضبوط کیا گیا۔ ان میں سے پہلا معاہدہ مواخات مدینہ ہے۔ مکہ سے آنے والے اور مدینہ میں رہنے والے 2 طرح کے لوگوں کو آپس میں، دونوں مسلمان جو لوگ تھے، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ آپ کی ایک ایسی اسٹریٹجی تھی، ایک ایسا آپ کا قدم تھا جس کے ذریعے مسلمان یکجان ہو گئے، دونوں سائڈ سے آنے والے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مسلمانوں کے جو 3 گروہ تھے، کون کون سے بلا؟ مکہ سے آنے والے، مدینہ میں رہنے والے 2 قبائل، 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ان کو جمع کیا، اور پھر مدینہ میں رہنے والے جو یہود کے 3 قبائل تھے ان کو جمع کر کے آپس میں ان کا معاہدہ کروایا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اب یہ لوگ آپس میں بالکل مل چکے تھے، ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، امن قائم ہو چکا تھا۔ جب امن قائم ہو گیا تو اب آپ نے باہری امن جو تھا، خارجی امن، وہ بھی آپ کو چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ جو آپ کے دشمن تھے ان کے ساتھ آپ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ فرما لیا۔ اب آپ کو دونوں طرح امن میسر آ گیا۔ جب دونوں طرح امن میسر آیا تو پھر آپ نے اپنا یہ پیغام وہ مقصد پورا کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی کہ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ کو اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ دین جو ہے، دین اسلام، وہ تمام دینوں پہ غالب ہو جائے اور تمام دنیا میں پہنچ جائے۔ یہ والا کام شروع کرنے کے لیے آپ نے مختلف جو بادشاہ تھے ان کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا، دعوت اسلام بھیجی۔ وہ سفیر کون لوگ تھے؟ یہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں ان سفیروں کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف اوقات میں ان کو مختلف لوگوں کے پاس مختلف پیغام دے کے بھیجا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ رہ بھی گئے ہوں گے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تقریباً احاطہ کر لیا جائے اور ان کو لکھ دیا جائے۔ سفیر کون ہوتا ہے؟ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جب کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرنا چاہتا ہے، تو بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ سے نہیں ملتا، وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے ہر بات ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کے جو سفیر ہوتے ہیں وہ آپس میں اس ملک کا جو موقف ہوتا ہے وہ اگلے ملک کو بتاتے ہیں، اس سائڈ کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اپنا موقف اس ملک کو بتاتا ہے۔ تو یہ ملک ٹو ملک یا کنٹری ٹو کنٹری جو ایک کنورسیشن ہوتی ہے وہ سفیروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے جنہوں نے آپ کا پیغام ساری دنیا کے بادشاہ جن تک آپ نے بھیجا تھا ان تک انہوں نے پہنچایا۔ اب کن بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے تھے؟ وہ بادشاہ یہ تھے جن کو خطوط لکھے گئے: نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس شاہ مصر،
کسرا شاہ ایران، کیسر شاہ روم، منذر بن ساوا، حوزہ بن علی، حارث بن ابی شمر، جعفر شاہ عمان، یہ وہ لوگ تھے جن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، دعوت اسلام پہنچی۔ اب ان لوگوں نے خطوط کا جواب کیا دیا، یہ بات زیادہ اہم ہے، اس کو جانتے ہیں جی۔ سب سے پہلے کیسر روم، سپر پاور سلطنت کا بادشاہ ہرقل، اس نے خط کو غور سے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جان لیا، اسلام لانا چاہتا تھا، لیکن اس کی فوج کے جو کمانڈر تھے وہ اس پہ بالکل راضی نہیں ہوئے اور اس پہ چیخنے لگے، اور اس کو ڈر تھا کہ میری سلطنت، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، لہذا اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دھوتا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری سپر پاور کسرا شاہ ایران، شاہ فارس کسرا، اس نے نعوذ باللہ خط کی بڑی بے حرمتی کی، خط کو چاک کر دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بنا، لیکن اس کو بھی کسی نے قتل کر دیا، اولاد میں سے مرد ختم ہو گئے، لہٰذا سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نے خط پڑھا، اسلام قبول کیا، جواب میں ایمان کا اظہار کیا، مسلمانوں کو پہلے پناہ بھی دے چکے تھے یہ بادشاہ، بات میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ مصر کے حاکم مقوقس احترام کے ساتھ جواب دیا اور اچھے طریقے سے ملا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، تحائف بھی بھیجے، ایمان نہیں لایا۔ منذر بن ساوا اسلام قبول کر لیا، رعایا کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ حوزہ بن علی یمامہ کے گورنر، انہوں نے خط پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، کچھ شرائط پیش کی، اگر میری یہ شرائط مان لیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ نے وہ نہیں مانی، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حارث غسانی خط پڑھ کر غصے میں آ گیا، لشکر کو حکم دیا کہ یہ کون ہے جو اسلام کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی لشکر کشی کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکا۔ جعفر اور عبد دو بھائی تھے، بادشاہ تھے عمان کے، دونوں نے خط پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور اپنی رعایا کو بھی مسلمان کیا، اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان خطوط کا جواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو بھیجے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط کے مقاصد کیا تھے۔ خط کا پہلا مقصد دعوت اسلام، واضح طور پہ ہم جان چکے ہیں، عالمی سطح پر اسلام کا تعارف، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام ایک دین ہے جو باقی ادیان کی طرح اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ پرامن تعلقات، اگر اسلام قبول نہ بھی کیا، کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، تعلقات بنیں گے، نہ بھی کیا تو پرامن تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ سیاسی اور سفارتی حکمت عملی بھی تھی، تعلقات قائم کرنا۔ انصاف اور ہدایت کی دعوت بھی، کہ یا تو ہدایت کی طرف آ جائیں یا پھر کم از کم انصاف کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کا بول بالا انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں ہوا ہے۔ نبوی بصیرت اور عالمی قیادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جب آپ آئے تو ساری شریعتیں منسوخ، سب نبیوں کی نبوت منسوخ، اب آپ عالمی قیادت، عالمی قائد بن کر کے تشریف لائے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانا چاہا۔ طرز تحریر کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی جو اس دور میں لکھا گیا تھا، اس کی ایک یہ وہی خط ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، ماشاءاللہ اس کی زیارت بھی کریں۔ اور یہ اس دور میں لکھی گئی رسم الخط ہے، جو عربی کا تھا، وہ اس طرح سے لوگ لکھا کرتے تھے۔ نیچے اس کی جو لکھا گیا ہے وہ واضح کر کے بھی بتایا گیا ہے۔ طرز تحریر کیا تھا، کس طرح سے خط لکھا جاتا تھا؟ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد واضح تعارف، محمد عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، جو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ بتایا جاتا۔ مخاطب کی عزت کی جاتی، الی المقوقس عظیم القبط، کہ جس کی طرف بھی یہ قبطی جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کی طرف لکھا گیا خط ہے، جس کو بھیجا جاتا اس کو عزت کے ساتھ مخاطب کیا جاتا۔ دعوت اسلام، جو مین مقصد تھا خط کا، وہ تھا اسلام کی دعوت دینا، وہ دی جاتی۔ اختصار اور جامعیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، بلکہ آپ کو یہ معجزے کے طور پہ دیا گیا تھا کہ آپ جب بولتے، کلام فرماتے تو کلام انتہائی مختصر ہوتا، لیکن وہ جامع ہوتا، ایک بہت بڑا مطلب آپ کی
چھوٹے سے الفاظ کے اندر سما جاتا تھا۔ پھر آخر میں مہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ انگوٹھی کے ذریعے لگاتے تھے وہ لگی ہوتی تھی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ داعی اسلام جو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ پہلا وصف ہے اخلاص، انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ساری دنیا کو تک پیغام پہنچا دیا، اخلاص نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ علم ہوگا تو اگلے کو گائیڈ کر سکیں گے، اگلے کو بتا سکیں گے۔ حکمت کا ہونا ضروری ہے، یہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ حکمت کیوں ضروری ہے۔ حکمت کا ہونا کہ کس طرح سے میں نے لوگوں کو اپنی بات منوانی ہے، کسی کو اس کا پرانا دین چھڑوا کے نیا دین پہ قائل کر لینا، یہ کوئی آسان کام، آسان ٹاسک نہیں ہوتا۔ تو حکمت بھی پتہ ہونی چاہیے۔ تواضع، عاجزی کے ساتھ دعوت دینی ہے، خود کو حق پہ سمجھ کے تکبر میں، غرور میں نہیں آنا۔ عملی نمونہ بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے۔ جب تک خود کر کے نہیں دکھائیں گے، کوئی آپ کے دین کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی دین دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ اسلام پھیلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ صحابہ نے رول ماڈل بن کے دکھایا کہ دیکھیں جی یہ ہے دین، پھر لوگوں نے سمجھا کہ دین تو بہت اچھا ہے اور اسلام قبول کر لیا۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت اور خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی، اچھائی ان کی چاہنا کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ خیر خواہی جب ہوگی تو پھر لوگ اسلام قبول کریں گے۔ صبر اور استقامت سب سے اہم جز ہے داعی اسلام کے اوصاف میں سے، سب سے اہم وصف کہ صبر اور استقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صبر کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھل دیا، اور جب 9 سال کے بعد آپ خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے تھے تو 1,44,000 صحابہ آپ کا خطبہ مبارک سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اب دعوت و تبلیغ میں حکمت و بصیرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں اہمیت اس کی ہے، میں نے کہا تھا بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی، فرمان باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بحث کرو ایسے طریقے سے جو سب سے بہتر ہے۔ ان کے ساتھ جو آپ نے بات چیت کرنی ہے، ان کی بات سن کے دلائل دینے ہیں، ایسے طریقے سے کرنا چاہیے جو عمدہ ہو اور بہت اچھا ہو۔ غصے میں نہیں آنا، زبان میں سختی نہیں آنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی قول اللجینہ کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں کہ فرعون کو آپ نے جو بات کرنی ہے وہ نرمی کے ساتھ، عمدہ طریقے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ تو دعوت تبلیغ کے اندر یہ وصف انتہائی ضروری ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب بھی ان کو موقع ملا آپ نے کیا۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بساط کی حد تک، جتنے ہمارے اندر طاقت ہے، جتنی قدرت ہے، اس حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو جب جب موقع ملا، جیسے جیسے موقع ملا، آپ نے تب اور ویسے ہی اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اپنی بات کو آگے لوگوں تک کنوے کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگ مسلمان ہوں اور جو مسلمان ہیں وہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ پھر بھی کوئی سوال رہ جائے تو میں نے اس لیکچر کے شروع میں ایک واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے، آپ اس پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کیوری ہے وہاں پہ پوچھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے لیکن پہلے آپ نے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے ویڈیو کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔